فتح مکہ کے بعد حجت الوداع سے قبل آخری غزوہ ہے. تبوک پر گئے اور وہاں رومن امپائر کے حملے کا خطرہ تھا. لاکھوں کی تعداد میں رومن امپائر، اس وقت کی بیزنٹینین اینڈ رومن امپائر، ان کی افواج جمع تھی. خطرہ تھا کہ حملہ کر دیں. آپ مہینہ کے قریب زائد اور کم عرصہ وہاں قیام پذیر رہے. وہ جنگیں وہ نہیں آئیں افواج، مگر اس سچویشن میں بارڈر پہ کھڑے ہیں. لاکھوں رومن امپائر، رومیوں کی افواج کے آنے اور حملہ کرنے کا خطرہ ہے. اب اس سچویشن میں جب بھی آدمی اپنے کمانڈرز کو، سپاہیوں کو، فوجیوں کو، صحابہ کو، عسکریوں کو جب خطاب کرتا ہے تو لا محالہ ایک سچویشن ہے، اس ماحول کے مطابق خطاب کرتا ہے. مگر آقا علیہ السلام نے جو وہاں خطاب کیا، خطبہ تبوک، بارڈر پر، تبوک کے بارڈر پر رومن امپائر کے حملے کے خطرات کے ماحول میں جو وہ خطاب کیا، وہ بھی سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الاعمال ما نفع، بہترین عمل وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. وخیر الہدی ما اتبع، اور بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے. میں خلاصہ دے رہا ہوں. والید العلیٰ خیر من الید السفلی، لوگوں کی مدد کے لیے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ، بولیے، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آج ہماری سوسائٹی میں الٹ ہو گیا ہے. آج لینے والے ہاتھ بہتر سمجھے جاتے ہیں اور دینے والے ہاتھ نیچے سمجھے جاتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ دیتے ہیں وہ دے کر بھی نیچے ہیں، اور جو چلتے پھرتے ہی لینے کے لیے ہیں وہ لے کر اونچے ہیں. آقا علیہ السلام کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں. فرمایا الید العلیٰ، اوپر کا ہاتھ جو دیتا ہے وہ اعلیٰ ہے، اور جو لینے کے لیے گھومتا پھرتا ہے نیچے کا ہاتھ وہ ادنا ہے. مذہبی طبقات سبق سیکھیں اس فرمان رسول کے ساتھ. آپ کے پلے کوئی میری بات پڑی؟ جی، مجھ سے نیو یارک میں، بڑی پرانی بات ہے، میرا خطاب تھا نیو یارک میں، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا. نیو یارک میں خطاب کے بعد سوال کیا. سوال و جواب کی بہت پہلے زمانوں میں نشست دیا کرتا تھا، جیسے رات علماء کرام کو دی. علماء کو تو اب بھی دیتا ہوں، دنیا کے جس ملک میں جائے، مگر پہلے عامت الناس کو بھی دیتا تھا، پہلے 20-25 سال تک. تو کوسچن آنسر ہوا اوپن. کسی نے سوال کیا، مجھے کہا کہ حضور پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت جملہ، پیر کامل کی، بولیے کیا پہچان ہے؟ میں نے کہا پیر کامل کی پہچان یہ ہے، وہ پیر کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو. جسے مریدوں کی تلاش نہیں، وہ پیر کامل ہے. اور جو پیر خود مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، وہ تو ابھی مریدوں کی تلاش میں ہے، رب کی تلاش میں کب ہوگا؟ وہ رب کی تلاش کا وقت کب آئے گا اس کی زندگی میں؟ اس کا تو سارا سفر ازر بھی مریدوں کی تلاش میں پھر. الید العلیٰ خیر من ید السفلی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا مال جس سے بندے کو کفایت ہو جائے وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہے مگر اللہ کے ذکر سے، یاد سے بندے کو غافل کر دے. پھر فرمایا سب سے بڑی غلطی وہ ہے جو انسان جھوٹ بولے. پھر فرمایا بہترین امیری دل کی امیری ہے، مال کی امیری نہیں. یہ خطبہ تبوک کے بارڈر پر جب رومن امپائر کے حملے کی صورت ہے، آقا علیہ السلام اپنے فوجیوں کو خطاب فرما رہے ہیں. آج کوئی چیف کمانڈر ایسا خطاب کرتا ہے؟ یعنی بارڈر پر جنگ کا خطرہ ہو اور چیف کمانڈر خطاب کے لیے جائے. یہ جملے آج دنیا میں روئے زمین پر انسانیت کی بات کرنے والے
ہے دنیا کا کوئی چیف کمانڈر جو یہ بولے؟ وہ تو سچویشن ہی اور ہے. وہ بارڈر پر بہت بڑے حملے کے خطرے میں اپنی امت کو اور اپنی فوج کو، لشکر کو یہ خطاب کر رہا ہے. سب سے بڑی غلطی جھوٹ بولنا ہے. سب سے بڑی امیری دل کی امیری اور دل کی سخاوت ہے. اور سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے. سب سے بڑی حکمت اور عقل مندی اللہ کا خوف ہے. اور سب سے بہترین شے جو دلوں میں رکھنے والی ہے وہ اللہ کا یقین اور توکل ہے. اور سب سے برا کفر اللہ کی ذات میں شک و شبہ کرنا ہے. اور سب سے بدترین کھانا یتیم کا حق ہے جو کھایا جائے. اور فرمایا یاد رکھ لو تم میں سے ہر ایک نے 4 گز زمین میں دفن ہونا ہے. اس وقت کا خیال کرو. اور فرمایا جو معاف کر دے گا لوگوں کی خطائیں زیادتیاں اس کو قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا. جو عفو درگزر کرے گا اس سے اللہ عفو درگزر کرے گا. یہ تبوک کے بارڈر پر رومن امپائر کے حملے سے پہلے اس خطرے کے ماحول میں خطاب ہو رہا. آپ ذرا اس کو سائیکولوجیکلی سوچیں کہ کیا کنڈیشن ہے، کیا سچویشن ہے. اور فرمایا جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے بے حساب اجر دیتا ہے. جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اللہ اس کو اعلیٰ اجر عطا کرتا ہے. اور جو صبر کرتا رہتا ہے اللہ اس کے اجر بڑھاتا رہتا ہے. یہ خطاب کر کے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. 3 بار فرمایا اور فرمایا میں تم سب کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کا خطاب ختم ہو گیا. ایک جملہ جنگ سے متعلق بیان نہیں کیا، ایک جملہ دشمن سے متعلق بیان نہیں کیا. کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی اخلاق کی بلندی پر، ایسی عظیم سیرت پر جو ایسے موقع پر بھی متزلزل نہ ہو، اور جو ویلیوز امن کے وقت میں لوگوں کو جو ہستی دیتی ہے وہ جنگ کے وقت بھی انہی ویلیوز پر قائم رہے. یہ میں نے آج کے وقت میں سمیٹ کر چند ضروری چیزیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو سمجھائیں تاکہ انہیں سمجھیں اور ان کی مطابقت کریں، اس کی پیروی کریں. پیروی کریں گے تو آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب ہو جائے. اللہ پاک ہمیں ایسے اخلاق نبوی کے ساتھ مزین کرے جو ہماری زندگیوں کو پاکیزہ کر دے اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں.